یہ کہانی صرف ایک محبت کی نہیں بلکہ اس دل کی ہے جو ٹوٹ کر بھی کسی کے انتظار میں زندہ رہا۔ یہ ایک عام سا محلہ تھا جہاں سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، گھر آمنے سامنے تھے اور لوگوں کی زندگیاں بڑی سادہ سی اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ حیدر شاہ ایک خاموش طبیعت کا لڑکا، کم بولنے والا تھا اور زیادہ تر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ وہ لوگوں سے فاصلہ رکھتا تھا۔ زوبیہ رحمان نرم دل اور سیدھی سی لڑکی گھر کے کاموں میں مصروف رہتی تھی اور ہر کسی کے ساتھ بڑی ہی عزت سے پیش آتی تھی۔ حیدر کا گھر زوبیہ کے گھر کے بالکل سامنے تھا، اسی لیے دونوں روز ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، لیکن بات تک نہیں، سلام تک محدود تھی۔ ایک دن زوبیہ گھر کے باہر کچھ سامان رکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے وہ سامان پھسلا اور ان میں سے ایک چیز نیچے گر گئی۔ حیدر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے یہ سب دیکھا تو اس نے رک کر وہ چیز اٹھائی اور پھر صاف کی اور زوبیہ کو دے دی۔ زوبیہ نے کہا، شکریہ۔ حیدر نے جواب میں صرف سر ہلایا اور چلا گیا۔ اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی سین پیش آیا۔ ایک چھوٹا سا موقع آیا۔ کوئی بات بڑی نہیں تھی مگر دونوں کا انداز ایک دوسرے کے بارے میں بدلنے لگا تھا۔ زوبیہ اب حیدر کو پہلے سے زیادہ غور سے دیکھتی تھی اور حیدر بھی زوبیہ کی موجودگی کو اگنور نہیں کر پاتا تھا۔ گھر میں زوبیہ کی امی نے ایک دن بات چھیڑی، سامنے والا لڑکا اچھا لگتا ہے۔ زوبیہ نے صرف سن کر بات ختم کر دی۔ حیدر کے گھر میں بھی کبھی کبھار اس لڑکی کا ذکر ہو جایا کرتا تھا مگر وہ زیادہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ یہ سب عام سا تھا، لیکن دونوں کو زندگی میں ایک نیا ربط بننا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں کی زندگی ویسی ہی چل رہی تھی، لیکن ایک چیز بدل چکی تھی۔ ایک دوسرے کو نظر انداز کرنا اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ ایک دن زوبیہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک بیگ تھا جو پھٹ گیا تھا۔ کچھ چیزیں نیچے گر گئی۔ حیدر اپنے گھر کے دروازے سے باہر آیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس نیچے جھک کر چیزیں اٹھا دی اور بیگ ٹھیک کر دیا۔ زوبیہ نے کہا، شکریہ۔ حیدر نے بس مختصر سا سر ہلایا۔ اس بار زوبیہ وہاں سے فوراً نہیں گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے کھڑی رہی اور پھر آہستہ سے بولی، آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں؟ حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا کرتا ہوں؟ زوبیہ نے جواب دیا، بغیر بولے مدد کرنا اور شکریہ کا جواب بھی منہ سے نہیں دینا۔ حیدر نے ہلکا سا کندھا اٹھا کر کہا، بس ضرورت نہیں ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں کے درمیان سیدھی بات ہوئی۔ اس دن کے بعد محلے میں ایک چھوٹا سا کام شروع ہوا۔ کچھ لوگ باہر صفائی اور ترتیب کا کام کر رہے تھے۔ زوبیہ بھی وہاں آ گئی۔ حیدر پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اپنے کام میں لگ گئے۔ کام کے دوران کسی نے زوبیہ سے پانی مانگا۔ حیدر نے خود اٹھا کر پانی دے دیا، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ بولے۔ زوبیہ نے اس بار صرف شکریہ نہیں کہا تھا بلکہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا سر بھی ہلایا۔ کام ختم ہوا تو لوگ واپس جانے لگے۔ زوبیہ بھی جانے لگی۔ حیدر نے بس ایک بار اس کی طرف دیکھا، پھر اپنی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر زوبیہ کی امی نے اس سے کہا، آج تم زیادہ خوش لگ رہی ہو۔ زوبیہ نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، بس مسکرا دی۔ حیدر کے گھر میں بھی اس دن کے بعد ایک بات ہوئی مگر وہ خاموش رہا۔ یہ سب کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن دونوں کی روزمرہ زندگی میں ایک نیا رشتہ بن چکا تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد سب لوگ واپس جا چکے تھے۔ حیدر بھی اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ زوبیہ اب بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ اندر جائے یا پھر شاید وہ کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ بات اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اندر چلی گئی۔ اگلے دن معمول کے مطابق سب کچھ چل رہا تھا، لیکن اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ زوبیہ جب بھی باہر آتی، حیدر پہلے سے نظر آ جاتا اور حیدر بھی اکثر وقت پر باہر کھڑا رہتا تھا۔ ایک دن زوبیہ اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپ تھا۔ حیدر اپنے گھر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار زوبیہ کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر باہر آیا۔ وہ سیدھا زوبیہ کے گھر کے قریب آیا۔
کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بولا، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ زوبیہ نے کپ نیچے رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ جی کہیے۔ حیدر نے سیدھا کہا، آپ کو لگتا ہے ہم ہر بار ایسے ہی بات کرتے رہیں گے؟ زوبیہ تھوڑا حیران ہوئی اور پھر بولی، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ حیدر نے ایک لمحہ دیکھا اور کہا، پتہ نہیں، بس یہ سب عام سا نہیں لگ رہا۔ زوبیہ نے اس کی بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ پہلا موقع تھا جب دونوں نے ایک ہی بات صاف لفظوں میں کہی۔ حیدر نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلایا اور واپس چلا گیا۔ زوبیہ وہیں کھڑی رہی۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان بات زیادہ سیدھی ہونے لگی تھی، چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن صاف انداز میں، اور یہی وہ پہلا موڑ تھا جہاں ایک عام سی پہچان اور ایک احساس کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ حیدر کے جانے کے بعد زوبیہ وہیں کچھ دیر کھڑی رہی۔ اس کی باتیں ذہن میں چلتی رہی مگر وہ کچھ نہیں بولی، شاید اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد دونوں کے رویے میں ایک واضح فرق آ گیا تھا۔ اب باتیں پہلے سے زیادہ سیدھی ہونے لگی تھی۔ زوبیہ جب بھی باہر آتی، حیدر اکثر وہاں پر پہلے سے موجود ہوتا اور حیدر بھی اب نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ ایک دن زوبیہ گھر کے باہر بیٹھی تھی، حیدر آ کر سامنے رک گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زوبیہ نے کہا، آپ اکثر یہاں کیوں ہوتے ہیں؟ حیدر نے سیدھا جواب دیا، بس یہاں آ کر سکون لگتا ہے۔ زوبیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی اب یہ جگہ مختلف لگنے لگی ہے۔ یہ سن کر حیدر نے پہلی بار اس کی طرف پوری طرح دیکھا مگر کچھ نہیں کہا، ہمیشہ کی طرح چپ رہا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ کم ہونے لگا تھا۔ اب بات صرف ضرورت تک محدود نہیں رہی تھی۔ گھر میں زوبیہ کی امی نے ایک دن کہا، تم زیادہ باہر جانے لگی ہو۔ آج کل زوبیہ نے آہستہ سے جواب دیا، بس ایسے ہی۔ حیدر کے گھر میں بھی اس کے بارے میں باتیں ہونے لگی مگر وہ اب بھی زیادہ کچھ نہیں بولتا تھا۔ لیکن اب ایک بات صاف تھی، دونوں ایک دوسرے کو محسوس کرنے لگے تھے۔ یہ بات دونوں کے گھر والوں کو بھی محسوس ہو رہی تھی کہ ہمارے بچوں میں کچھ بدلاؤ آ رہا ہے۔ وہ یہی موڑ تھا جہاں خاموشی ختم نہیں ہوئی تھی، بس ایک نئے لمحے احساس میں بدل گئی تھی۔ دونوں کے درمیان باتیں اب پہلے جیسی عام نہیں رہی۔ اب ہر ملاقات میں ایک خاص سا سکون اور خاموشی سا تعلق رہتا تھا۔ حیدر اکثر شام کے وقت گھر کے باہر بیٹھا رہتا تھا۔ زوبیہ بھی کبھی کبھار کسی نہ کسی کام کے بہانے باہر آ ہی جاتی۔ ایک دن زوبیہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑی تھی۔ حیدر سامنے والے دروازے کے پاس آیا۔ اس بار وہ پہلے کی طرح خاموش نہیں رہا۔ حیدر نے کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی۔ زوبیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون سی بات؟ کیا حیدر نے سیدھا جواب دیا، یہ جو ہر بار تم سامنے آ جاتی ہو، یہ عادت ہے تمہاری یا کچھ اور؟ زوبیہ نے اس سوال پر کچھ لمحے سوچا، پھر آہستہ سے بولی، مجھے بھی نہیں پتہ اس بات کا، بس یہاں آنا اچھا لگتا ہے تو آ جاتی ہوں، بس ایسا ہونے لگا ہے۔ حیدر نے اس کی بات سنی اور خاموش ہو گیا، پھر اس نے کہا، مجھے بھی یہ سب عام نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر زوبیہ نے نظریں نیچی کر لی اور کچھ دیر بعد کہا، تو پھر کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ حیدر نے اس کی طرف دیکھا، یہ سادہ الفاظ میں کہا، شاید ہم ایک دوسرے کی عادت بن رہے ہیں یا پھر یہ کچھ اور ہے۔ زوبیہ نے اس کی بات سنی اور کچھ نہیں کہا، بس وہیں کھڑی رہی۔ ایک دن کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ اور کم ہو گیا۔ اب باتیں زیادہ سیدھی اور واضح ہونے لگی تھی۔ زوبیہ اب چھوٹی چھوٹی باتیں حیدر سے کہنے لگی تھی اور حیدر بھی اب پہلے جیسا خاموش نہیں رہتا تھا۔ گھر میں زوبیہ کی امی نے اس سے ایک دن پوچھا، تم اکثر باہر کیوں رہتی ہو؟ زوبیہ نے تھوڑا سا رک کر کہا، بس اچھا لگتا ہے۔ حیدر کے گھر میں بھی اس کے بارے میں باتیں ہونے لگی تھی لیکن اب وہ بھی زیادہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جہاں ایک عام سا تعلق اب ایک صاف اور واضح احساس میں بدل رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد دونوں کے درمیان باتیں پہلے جیسی زیادہ ہو چکی تھی۔ اب خاموشی نہیں تھی،
مگر مکمل لفظ بھی نہیں تھے۔ حیدر اور زوبیہ اب ایک دوسرے سے بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایک دوسرے کی بہت اہم لگنے لگی تھی۔ ایک دن زوبیہ اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ حیدر آ کر سامنے رک گیا۔ اس نے سیدھا کہا، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ زوبیہ نے کہا، اس کی طرف دیکھا اور کہا، کہیے۔ حیدر نے کچھ دیر رک کر کہا، مجھے لگتا ہے ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں، بغیر کسی وجہ کے، بنا سوچے سمجھے۔ زوبیہ نے اس کی بات سنی اور آہستہ سے جواب دیا، وجہ تو ہے، بس ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا۔ یہ سن کر حیدر خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا، تو پھر اب کیا ہے؟ زوبیہ نے صاف الفاظ میں کہا، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن آپ کی باتیں اب عام نہیں لگتی اور نہ ہی آپ عام لگتے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں نے حقیقت کو لفظوں میں قبول کیا تھا۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں بھی یہی محسوس کرتا ہوں۔ زوبیہ نے نظریں ہٹا لی لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس دن کے بعد دونوں کے رویے میں ایک واضح تبدیلی آ گئی۔ اب بات چھپانے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ گھر میں زوبیہ کی امی نے اسے کہا، تم بدل گئی ہو آج کل۔ زوبیہ نے آہستہ سے کہا، شاید نہیں، بس کچھ سمجھ آ بھی رہا ہے اور نہیں بھی آ رہا۔ حیدر بھی اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ وہ کم بولتا تھا مگر ہر بات میں وضاحت آنے لگی تھی۔ اب یہی وہ وقت تھا جہاں ایک خاموش سا رشتہ اب حقیقت کے سامنے آ رہا تھا۔ اس کے بعد اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ باتیں صاف ہو چکی تھی اور احساس بھی واضح ہو چکا تھا۔ حیدر اور زوبیہ اب ایک دوسرے کے لیے صرف نام نہیں تھے، دونوں کے رویے میں ایک سنجیدگی آ چکی تھی۔ ایک دن حیدر زوبیہ کے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اندر سے آواز دی، زوبیہ۔ باہر آئی۔ حیدر نے سیدھا کہا، مجھے آپ سے بات چھپانے کا فائدہ نہیں لگتا۔ زوبیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کون سی بات حیدر؟ حیدر نے سادہ الفاظ میں جواب دیا، یہی کہ تم میرے لیے عام نہیں ہو۔ یہ سن کر زوبیہ خاموش ہو گئی۔ اس نے کچھ دیر حیدر کو دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، آپ میرے لیے؟ حیدر نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پھر کہا، میں خود بھی نہیں جانتا، لیکن تمہاری غیر موجودگی مجھ پر فرق ڈالتی ہے۔ زوبیہ نے نظریں نیچی کر لی، شاید اسے شرم آ رہی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، تو پھر اب کیا ہوگا؟ حیدر نے اس بار صاف کہا، اب یا تو سب کچھ صاف ہوگا یا پھر کچھ بھی نہیں رہے گا۔ زوبیہ نے یہ سنا اور خاموش رہی۔ پھر اس نے کہا، صرف اتنا کہا، مجھے وقت چاہیے۔ حیدر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھا نہیں، لیکن ایک انتظار ضرور آ گیا تھا۔ گھر میں زوبیہ کی امی نے اس سے پوچھا، آج تم پریشان لگ رہی ہو؟ زوبیہ نے آہستہ سے کہا، بس کچھ فیصلے آسان نہیں ہوتے۔ حیدر بھی اب پہلے سے زیادہ سوچنے لگا تھا، لیکن وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں ایک رشتہ فاصلے کے موڑ پہ کھڑا تھا۔ اس کے بعد زوبیہ نے وقت مانگا تھا۔ حیدر نے بھی کچھ نہیں کہا تھا، بس انتظار کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کچھ دن گزرے، نہ زیادہ بات ہوئی، نہ مکمل خاموشی ٹوٹی، بس ایک فاصلے جیسا احساس دونوں کے درمیان موجود رہا۔ ایک دن زوبیہ خود حیدر کے گھر کے سامنے آئی۔ وہ اکیلی تھی۔ حیدر باہر آیا تو وہ سیدھا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زوبیہ نے کہا، میں نے سوچ لیا ہے آپ کے سوال کا جواب۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا سوچا ہے؟ زوبیہ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، میں آپ سب سے بھاگنا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر حیدر نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ زوبیہ نے تھوڑا سا رک کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم سچ بولیں، بغیر کسی ڈر کے۔ حیدر نے سر ہلایا اور کہا، میں بھی تو یہی چاہتا تھا۔ اس دن پہلی بار دونوں نے ایک دوسرے کے سامنے دل کی بات رکھی تھی، نہ کوئی چھپاؤ، نہ کوئی جھجک۔ زوبیہ نے کہا، مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ حیدر نے سیدھا جواب دیا، یہ ختم کبھی نہیں ہوگا،
اگر ہم ساتھ رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اس بار نظریں نہیں ہٹی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک سادہ سی پہچان ایک صاف رشتے میں بدل چکی تھی۔ حیدر اور زوبیہ کے درمیان باتیں اب صاف ہو چکی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کرتے تھے۔ اب کوئی جھجک نہیں تھی۔ ایک دن حیدر زوبیہ کے گھر آیا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ زوبیہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیسا فیصلہ حیدر؟ حیدر نے جواب دیا، میں اب اس سب کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، صرف باتوں تک نہیں۔ زوبیہ خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حیدر نے سیدھا کہا، میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ ایک واضح شکل اختیار کرے۔ زوبیہ نے سنا اور کچھ دیر خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے صرف اتنا کہا، مجھے سوچنے دو۔ اس دن کے بعد ایک بار پھر وقت آ گیا، لیکن اس بار انتظار تھوڑا مختلف تھا۔ انتظار اب پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ کھڑا تھا، اور زوبیہ اپنے دل کی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا۔ زوبیہ نے آخر کار فیصلہ کیا۔ وہ حیدر کے گھر کے سامنے آئی۔ حیدر پہلے سے وہاں پر موجود تھا۔ وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زوبیہ نے کہا، میں نے سوچ لیا ہے۔ حیدر نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا سوچا ہے؟ زوبیہ صاف الفاظ میں جواب دیتی ہے، میں اس رشتے کو قبول کرتی ہوں۔ حیدر خاموش رہا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے یہی جواب چاہیے تھا، مجھے اسی جواب کی امید تھی تم سے۔ زوبیہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہا، لیکن شرط ہے، سچ ہمیشہ رہے گا۔ حیدر نے سر ہلا دیا، سچ ہی سب کچھ ہے۔ اس دن کے بعد دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہا۔ اب بات ایک واضح رشتے میں بدل چکی تھی۔ محلہ وہی تھا، لوگ وہی تھے، لیکن دونوں کی زندگی بدل چکی تھی۔ اور اسی طرح ایک سادہ سی پہچان ایک سچے احساس میں بدل گئی، اور یوں پیار اور عزت کے ساتھ ایک عشق کا سفر مکمل ہو گیا۔ کیسی لگی آپ کو یہ اسٹوری؟